حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے عجیب و غریب قصے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب فیصلے۔ بیان پیر اجمل رضا قادری 2025۔ ایک بار ضرور سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا الچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے جب پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہو گئے، کوئی کہتا ادھر ہو گئے۔ یہاں تو صوبائی وزیر سب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاگ رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کہتا ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا وہ بات کی طرف گئے، بعد میں گئے تو وہ کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ بہت سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گز۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، پامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے، یہ کام بن گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا، تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سرما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سنکھوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہا نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامہ میں محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سننے لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ انہوں نے کہتے میں نے ڈانٹ بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں؟ تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔
یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں. فرماتا ہے کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار کی, میں نے دستے کی طرف سے نا, دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے, سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا, میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے, میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری, خون نکلا. پھر میری بہن آگے ہوئی, پھر مارا. باتیں جب خون نکلا نا بہن کا, تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے, اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں, اس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے, میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک نے نازل قرآن سنا, تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو شروع ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر, تیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی, آپ قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ کون جو کل لڑتی تھی لنگی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بےحال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. رسول جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا, تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بےحال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو, رسیوں کے ساتھ نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو, میں مارنے آیا تھا, میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شاعر فرمایا کرتے تھے استاد گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ, میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مقامنے نو, کروں آیا سا مار مقامنے نو, ان مینو مار دے لے چلو, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مقابلے نو, ان مینو مار دے لے چلو, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا صد اللہ و رسول ہی, میں رسول کا شعر آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ تعدب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ ڈال دوں گا. میں آنے کا دو, آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتا حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولا دروازہ. کہ یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولا دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشتہ. فرمایا کھولا دروازہ. حضور پہنچا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ کھولا ہوا ہے. مانگ کھولا دروازہ, آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت حرکم فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے, آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے,
عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے، حضور آگے بڑھے، کیا کہ حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا، فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا علاقہ ہے تیرا، بول۔ حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے چلے لگے، سونے بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، سونے کلمہ پڑھنے کا، صحابہ فرماتے پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں، حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب عمر نے کہا نا سونے کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے، اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے۔ اور کیا حال تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا۔ کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے، آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معزول کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا، اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تو عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ادا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا، ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے، تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم قدر دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برس سے تیری پشت پہ، فوراً لے جا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے، حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا، اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں، بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بڑا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، اور میں ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 180 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے وزن میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے میں عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل آج کروں گی، ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں، تیرے ہاتھ اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے ہاتھ اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے،
تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی ان کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے, تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں میں میرے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں, اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ, 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف, 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, کا تیرا قانون دے, جا کے حضور سے تیرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کرو. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو, اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسو سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا, جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا. حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا, اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند. ساتھیو عمر انتقال کر گئے, 26 ذی الحجہ کو زخم لگا. یکم محرم کا دن, آج کا دن, حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا, لوگوں کو بتانا, دن بار عمر کی باتیں کرنا, خراج تحسین پیش کرنا. حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس. گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے, ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے, ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا, ایک جگہ خالی ہے. جا کے عائشہ سے پوچھنا, مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے, 18 سال سجدہ کی عمر تھی. عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اما جی عمر کہتا میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے. جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا, زیادہ ضد نہ کرنا, مومنوں کی ماں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا, دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو. اما جی عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤ. وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ میں بائی, دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جو دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی. حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی. سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا, لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے, عمر تو نے کمال کر دی ہے, عمر تو نے حد کر دی ہے. عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی, جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی, لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی ٹانی پر سینیاں رنگا رنگ کڑے کرے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی. عمر نے سجدے میں رکھ دی, رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے. حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر اگر تجھے اپنے پڑوس میں دفن کرنا ہو تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے گے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا.
خود فاتح تھے، حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لہان گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا. اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ گیا، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ، یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹانٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی یہاں بھی دیکھتے صحیح تجھ کھڑا کہاں ہے. یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے. سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ کو بلایا. فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو. ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ میں راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات. جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہنا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے.
فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں. ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے. کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی. اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نہ. بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی. خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لیا، حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے یہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا، کوئی طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس میں تو بندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا، قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو، امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. سمجھ ہے بھائیوں کی، سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولنا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے. حضرت علی خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں، راضی کریں، انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی، تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر. لیکن شرط دیکھیں نا، غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے. اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی. تو سیاست دان تو اللہ ہی کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے. پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، تو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک کس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک کپڑے پر ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا
सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की पामत। लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? तो हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का। हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होकर रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। तर्ज जिंदगी वो बना इसमें अल्लाह रसूल की रजा शामिल हो। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिया, अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है, जवाब देना है, लिहाजा मैं बाज नहीं आ सकता, हकीकत आज जरूर दरियाफ्त करूंगा। हजरत फारूक आजम ने दुनिया को भर दिया। और पता कि इस अदल का मकाम क्या था? मदाइन की तरफ जंग हो रही है, हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार है। ये इखलास कैसा जरूरी है, अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो। एक बंदे ने कह दिया जनाब जितनी फुतुहात हो रही है ना इस्लाम को, ये हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से। आपने फरमाया उसकी वजह से नहीं, अल्लाह के करम की वजह से है, नबी पाक के दीन की सदाकत की वजह से। कहा नहीं, खालिद बहादुर ही बड़ा है, सीरत की बड़ा है, उसे फन्ने हर्ब ज़र्ब का जो है वो तजर्बा बड़ा, इसलिए फुतुहात। आपने फौरी तौर पे एक आदमी को भेजा, फरमाया जाओ खालिद बिन वलीद से जाके कहो तू माजूल है, और साथ में नबी वकास को मैं अमीर मुकर्रर करता हूँ, जाओ। एक आदमी रहा हो ना सदर, तो उसे आपके नाजमी का इलेक्शन लड़, तो वो कहता मैंने तो नहीं लड़ना। क्या ख्याल है, होता है ना। हजरत खालिद बिन वलीद को पैगाम भेजा कि जनाब आप मासूम हैं, साथ में नबी वकास को अमीर लश्कर मुकर्रर कर दिया गया है। आपको जब ये खत मिले, चाहे तो एक मामूली सिपाही बन के आप जिहाद में शरीक रहे, मामूली सिपाही बन के, सिपा सलार है पहले वो, लेकिन अब एक कबीले का झंडा भी नहीं ली, मामूली सिपाही बन के लड़ना चाहे तो ठीक, वरना वापस मदीने आ जाए, आपको कोई और ड्यूटी दे दी जाएगी। ये खत पहुंचा हज़रत खालिद बिन वलीद के पास। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा। वो आदमी जो शिकायत करने वाला खत लेके गया था, वो कहता हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल ने रुका पड़ा, चूम की आंखों से लगाया, अपने साथ से दस्तार उतारी, झंडा पकड़ा, नेजा पकड़ा, जनाब साद बिन नबी वकास से कहा झंडा और नेजा आपके सुपुर्द है। लोग समझे वापस जाएगा। फरमाया मैं जात के लिए नहीं लड़ रहा था, अल्लाह रसूल के लिए लड़ रहा था। मैं मामूली सिपाही बन के मोहम्मद के दीन की पहरेदारी करता रहूं, मामूली सिपाही बन के लगूं। अब लश्कर रवाना है, दरिया आगे आगे कोई नहीं, कश्ती कोई नहीं। अगर साथ बिन नबी वकास समझे लश्कर है, जनाब खालिद बिन वलीद मामूली सिपाही है, दरिया अबूर करना है, कैसे करे? वाह मेरे महबूब के गुलामों, क्या तुम्हारा अंदाज है। हजरत साद बिन नबी वकास का लगे खालिद बिन वलीद को बुलाओ। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है? फरमाया खालिद बिन वलीद को बुलाओ। कहा यार मशवरा दिया क्या करना है? उन्होंने कान में दुआ सिखाई, कान में कहा हजरत जी ये दुआ मांगे, ये दुआ मांगे। दुआ क्या थी? अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने लिखा है, दुआ मांगी का या अल्लाह तुझे नबी पाक के गुलाम जनाबे उमर के अदल का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे उमर के अदल का वास्ता, इस दरिया को क्या हमें रास्ता दे दे, इस दरिया को क्या हमें रास्ता दे दे। हजरत साद बिन नबी वकास ने दुआ मांगी, खालिद बिन वलीद ने आमीन कही। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि दरिया ने रास्ता ना छोड़ा, तो मैंने कहा डालो घोड़े। लोग कहने लगे हजरत जी रास्ता तो छोड़ा नहीं। फरमाया तुम डालो घोड़े। घोड़े दरिया में उतरे। हजरत साद बिन नबी वकास ने पहल की, खालिद बिन वलीद का दूसरा नंबर, पूरा लश्कर दरिया में उतरा। वो कहते हैं हम दरिया के पानी में यूं चल रहे थे जैसे फर्श पे चला जाता है। दरिया के पानी में यूं सारा लश्कर उबूर कर गया, सारा लश्कर दरिया उबूर कर गया और किसी घोड़े का एक खोर तक नहीं भीगा। फरमाते हैं बाहर निकले तो सहाबा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में? पीछे दरिया में ये हाल है खिदमतगारों का, ये हाल है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? किसी की कुछ चीज तो नहीं रह गई। एक शख्स कहने लगा कच्चा प्याला मिट्टी का गिर गया दरिया में, कच्चा प्याला।
حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف, کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا, چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو پیالہ کھا گیا, واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے, ایک لہر آئی, پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا عالم حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں, بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی, ٹھوکر لگی ہے, بوتل گری ہے, زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا, کہنے لگے او زمین, تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا, تیل واپس کر. وہ بی بی کہتے جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا, اس طرح چشمہ ابلتا ہے. یہ حال ہے میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور میں سفیر تھا, میں بڑے ملکوں میں گیا, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے, نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایک امیر ہے, اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ میں کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے, کوئی کہتا ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاگ رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, کوئی کہتا اس گلی میں گیا. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا وہ باغ کی طرف گئے, باغ میں گئے تو ایلچی کہتے ہیں باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے, کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین, پیچھے 10 گن مین, ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں. فرماتے ہیں کہ نرم اور گرم, نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر, اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا. جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے, سر کی طرف چھاؤں ہے, عمر سویا ہے, پسینے میں شرابور ہے, تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے. عدل کر کے سویا ہے نا, تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے, تیرا باطن مطمئن, تو عدل کر کے سویا, مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے. اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز محملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی. تو عدل کر کے. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں. یہ کام بن گیا, میرا بھی ارادہ بدل گیا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے, جس کام آیا تھا وہ کام کلمہ پڑھا دیا, مسلمان کر دیا, اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملات طے کر کے اسے بتا کے واپس آ. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے. واپس جا دوبارہ. امام غزالی نے کیمیا شہادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا. حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا, سسکتی ہوئی انسانیت
बिलखता हुआ इंसान, तड़पते हुए लाशें इराक की सरजमीन पे, अफगानिस्तान के पत्थरों पे और कश्मीर के रेगिस्तानों पे तड़पते हुए लाशें। हमारा हुक्मरान कभी अक़वाम मुत्तहिदा की गली में, कभी सलामती कौंसिल के पास रस्मी चक्कर लगा के कहता नहीं नहीं बात हो गई है, नहीं नहीं करारदाद का मुसवदा बन गया है, नहीं नहीं करारदाद जमा होने वाली है। ना सलामती कौंसिल वालों के पास जाओ, ना अक़वाम मुत्तहिदा वालों के पास जाओ, जिनकी अपनी झोली में कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या देंगे। आओ दरे मुस्तफा पे फारूक आजम की बारगाह में झुक जाओ, हजरत उमर फारूक की सीरत से खैरात लो। पूरी दुनिया अल्लाह अमन से भर देगा, सुकून से भर देगा, ताजगी से भर देगा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला और अदल इंसाफ अपनी जात तक, मुसलमानों तक नहीं, एक बूढ़ा यहूदी बूढ़ा जजिया देता था मुसलमानों को, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, भीख मांगने पे मजबूर हो गया। हजरत फारूक आजम को पता चला तो उसके घर गए, घोड़े पे बिठाया, साथ लाए, हजरत अली से फरमाने लगे जब लिहाजा अब इसका माकूल वजीफा मुकर्रर करो, इसे हर महीने वजीफा जाना चाहिए। और उस बूढ़े से कहा जब तक तू जिंदा है तुझे किसी से कहने की आदत नहीं, तुझे वजीफे के अलावा भी कोई चीज चाहिए हो तो आ जाना, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। गैर मुस्लिमों तक अदल का दायरा कार बढ़ा दिया। और हाल ये था, कैद पड़ गया मदीने में। हज़रत उमर घर आए तो आपका बेटा खरबूजा तरबूज खा रहा था, घर आए कैद पर तरबूज खा रहा। हज़रत फारूक आज़म ने तरबूज पकड़ा, बेटे के मुंह पे चांटा मारा, क्यों खा रहा है तू, पता नहीं कि मैं मदीने में कैद है, नबी पाक की उम्मत परेशान, तू तरबूज खा रहा है, तुझे किसने इजाजत दी। और यहाँ हाल ये है, लोगों के बच्चे भूखे मरे और तेरे बच्चे जो है वो अमेरिका यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़े। आज अगर तुझे कोई पूछने वाला नहीं तो याद रख, सुबह कयामत फारूक आजम का हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। और कल जब पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, फिर क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने, फिर वहां भी बहाने करना और वहां भी बतलाना ये माजरा था, ये माजरा। हजरत फारूक आजम ने बेटे के मुंह पे चांटा मारा, फरमाया मदीने के गरीब बच्चे भूखे मर रहे हैं, तू तरबूज खा रहा है। कहने लगा हजरत जी पैसों से नहीं खरीदा, यमन का यार है उसने तोहफा दिया है। फरमाया तरबूज लेकर हजरत उमर ने, और मैं जा मदीने के किसी गरीब घर में दे के आ और अपने उस यमनी यार से कहना अगर मदीने में कैद पड़ा हो तो कभी तुझे तोहफा ना दे, और अगर इरादा हो तो मदीने के सारे भूखों को तोहफा दे के जाए, सबको दे के जाए, अकेले तुझे देने की इजाजत है, इजाजत ही नहीं है। बाकी के बच्चे भूखे मरे, तू तरबूज खाए। अल्लाह यामुर बिल अदल वल ihsan, अल्लाह ने हमें अदल और एहसान करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये पैगाम जनाब फारूक आजम का, मैं तुझे किसने इजाजत दी है। और ये तो था ना बेटे के साथ, जात के साथ, काफिर के गुलाम के साथ क्या माजरा है। शाम जब फतह हो गया ना तो शाम के गवर्नर ने हजरत उमर को खत लिखा कि ये लोग कहते हैं कि हम बाकी के इलाकों ये हजरत उमर के सुपुर्द कर देंगे अगर वो खुद आ जाए। हजरत फारूक आजम उनके शाम के लिए रवाना हुए, एक घोड़ा या ऊंट, एक आपका गुलाम, एक हजरत उमर। तय ये पाया कि कभी तू बैठेगा ऊपर मैं लगाम पकड़ूंगा और कभी मैं ऊपर बैठूंगा तू लगाम पकड़ेगा। जब सारे शाम के लोग सरहद पे आए ना इस्तकबाल के लिए तो थोड़ा सा पानी खड़ा था, उस पानी में से गुजरना था, बारी थी गुलाम की बैठने की, जनाब फारूक आजम के पैदल चलने की। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, कामत थोड़ी सी ऊपर कर ली, जूते उतार के बगल में दे लिए और लगाम पकड़ी हुई और गुलाम घोड़े पे बैठा है। फारूक आजम शाम में दाखिल हो रहे हैं, फारूक आजम शाम में दाखिल हो रहे हैं। अदल इंसाफ का मुजाहरा, वो जो मुसलमान अमीर थे दौड़ के आए, कहा हजरत जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो आपने फरमाया घोड़े पे बैठा हूँ, गुलाम को घोड़े पे बिठाया, पैदल चल रहा हूँ। कहा हजरत जी क्यों। फरमाया मेरे और उसके दरमियान तय हुआ था कि जानवर को तकलीफ नहीं देनी, कभी मैं पैदल चलूंगा वो बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा वो पैदल चलेगा, अब उसकी बारी है। गुलाम कहने लगा हजरत जी कोई बात नहीं, मुझे वादा था वो ठीक था, सारे रास्ते आपने निभाया है, अब आप बैठ जाइए मैं उतर जाता हूँ। आपने फरमाया क्यों, जब बारी तेरी है तो तू बैठ। शाम के गवर्नर कहने लगे हजरत जी सारे इलाकों के सफीर आए हैं, मुशीर आए हैं, वो देखेंगे तो क्या करेंगे। हजरत फारूक आजम की आंखों में जलाल आया, फरमाया मुझे ये इज्जत किसी सफीर ने नहीं दी, मुझे ये शान किसी वजीर ने नहीं दी, मुझे ये मकाम किसी बादशाह की खैरात में नहीं मिला, मुझे ये सारा कुछ मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत से मिला है। और अगर मुझे मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिला है तो सारी कायनात की तहजीबें मेरे पैरों की ठोकर पे मर जाऊंगा लेकिन मोहम्मद की सुन्नत अदा करता रहूंगा। मुझे क्या जरूरत है।
किसी सफीर ने खैरात में नहीं दी ये सल्तनत, मुझे रसूल पाक के कदमों की बरकत से मिली है। और जिस नबी के कदमों ने मुझे इज्जत दी है, मुस्तफा का तरीका छोड़ दूं? तो कोई मेरी इज्जत करता तो न करे, मुझे जरूरत नहीं। मुझे इस बात की जरूरत है, रब राजी होना चाहिए, यार राजी होना चाहिए। वो राजी है तो बात ठीक है, अगर वो नाराज है तो मुझे किसी की आदत नहीं। सैयदना फारूक लौ कान नबिय्यन बादे लकान उमर इब्न खत्ताब, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। और साथियों, बस मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आजम के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बुढ़ा उमर, अबू शामा हजरत उमर के साहबजादे, यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज पिला दी। नबीज जायज थी, नबीज क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ, कहा अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आजम के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था। फारूक आजम ने गिरबान से पकड़ा, खींच के लाए। तो मैं अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज कही थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े वज़म में बारसेन मस्जिद नबवी का फारूक आजम, औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने में अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल आज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी। मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम न करूं? तेरे हाथ जोड़ तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ जोड़ सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तो बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हजरत जी आप थोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोशन ईमान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।